اکرام السلام علیکم، میں آپ کا میزبان رئیس احمد سعیدی نیٹ ورک چینل میں آپ سب کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ دوستو، شہاب چھٹر کے تعلق سے ایک بہت بڑا خلاصہ جسے جان کر آپ بھی حیران ہوں گے۔ جی ہاں دوستو، شہاب کے تعلق سے پوری معلومات حاصل کرنے کے بعد ہم نے آپ تک ضروری سمجھا کہ ان باتوں کو آپ تک پہنچائیں۔ پوری باتیں جاننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو میں بنے رہیں، ذرہ برابر بھی اسکپ نہ کریں۔ آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی جب ایک بندہ ایمانی حرارت اور رب کی محبت میں کوئی کام کرے تو اس کا اثر ضرور پڑتا ہے، چاہے دنیا اسے جو نام دے، مگر دل کی کیفیات کا اثر دلوں پر اپنا کام ضرور کر جاتا ہے۔ اسی کی ایک مثال پیدل حج کرنے کے لیے نکلنے والے کیرلا کے نوجوان شہاب کا بھی ہے۔ اکیلے حج کے سفر پر نکلے ہیں مگر لاکھوں دلوں کو گرما دیا ہے۔ لوگ جوق در جوق ان کو دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، ان کے ساتھ میلوں چلتے ہیں۔ ایک شور سا بپا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق جب وہ گھر میں رہا کرتا تھا، گھر میں داخل ہوئے ایک رپورٹر شہاب بھائی سے ملاقات کیے تو شہاب بھائی نے بہت خندہ پیشانی سے ملاقات کی۔ باتوں میں شہاب سے دریافت کیا اس رپورٹر نے، آپ کو پیدل حج کرنے کا کیسے خیال پیدا ہوا، اور کچھ کارگزاری بیان کرنے کی گزارش کی تو کہا اس سفر کی لمبی کہانی ہے جو کچھ گھنٹوں میں بیان نہیں کی جا سکی۔ پھر بھی مختصر انداز میں یوں کہا کہ پہلے زمانے کے لوگوں کے پیدل حج کرنے، مسائل وغیرہ کو برداشت کرنے اور اس پر انہیں زیادہ اجر و ثواب ملنے کا سن کر دل میں پیدل حج کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ اس کے لیے مکمل 1 سال مختلف تیاریوں میں لگ گیا۔ مثلاً چل کر جانے کے لیے راستہ کون سا اختیار کرنا ہے، کون سے ملک میں پہنچنے کے لیے کتنے دن لگیں گے، راستہ کا نقشہ، 4 ملک پاکستان، ایران، کویت، سعودی کی ویزا حاصل کرنا، بارڈر کراس کرنے کی اجازت لینا، نیز روزانہ چلنے کی مشق، کھانے پینے میں احتیاط کس طرح کی جائے، کتنی مقدار کھانے سے صحت مند رہ سکے، اور پیدل چلنے کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچے، پیدل چلنے پر آنے والے مسائل کو کیسے کنٹرول کریں۔ مختصر یہ کہ سال بھر میں پیش آنے والی ہر امکانی صورت اور پیچیدہ مسائل پر غور کر کے ان مسائل کو کیسے حل کیا جائے اس کے لیے تیاری کی ہے۔ میری یہ بالکل بھی چاہت نہیں ہے کہ لوگ مجھ سے آ کر ملیں اور میرا استقبال کریں، بلکہ مجھے تو میرا روزانہ چلنے کا ہدف مکمل کرنا ہوتا ہے۔ جب لوگ زیادہ ملاقات کرنے لگتے ہیں تو پھر جو ایک ٹارگٹ رہتا ہے مکمل نہیں ہو پاتا۔ نیز بہت ساری جگہوں پر جو استقبال ہوتا ہے یا کوئی پروفیسر بڑا آفیسر آ کر کے ملتا بھی ہے تو مجھے گوارا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس سے بھی میرا وقت ضائع ہوتا ہے اور میرے چلنے کی متعینہ مقدار مکمل طور پر پورا نہیں ہو پاتی۔ دریافت کرنے پر بتایا روزانہ 50 سے 55 کلومیٹر پیدل چلتے ہیں۔ میں نے پوچھا، یعنی رپورٹر کہہ رہا ہے کہ کیا آپ کی پیدل حج کی کوئی منت تھی؟ کہا منت وغیرہ بالکل بھی نہیں ہے، بس اس نیت اور ارادہ سے پیدل چل کر نکلا ہوں کہ حقیقی معنوں میں یہ احساس ہو کہ پہلے کے لوگ کس طرح پیدل حج کرتے تھے۔ نیز پیدل حج کرنے پر جتنے قدم چلوں گا اتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا اور ہر قدم چلنے پر نیکی لکھی جائے گی۔ آگے کہا کہ میں اس طرح پیدل حج کرنے کی کسی کو دعوت نہیں دیتا، نہ میری یہ سوچ ہے کہ لوگ پیدل حج کریں، بلکہ یہ میری ذاتی عمل ہے جس عمل پر میں کسی کو ابھارتا نہیں ہوں۔ ہم نے دیکھا ہے جس مکان میں وہ مقیم تھے، رپورٹر کہہ رہا ہے، وہ کچھ کیرلا کے احباب آ کر ملے، وہ بھی قیام کرنا چاہتے تھے۔ گھر والے تو انہیں قیام کی اجازت دے رہے تھے، لیکن شہاب بھائی نے خاموشی سے گھر والوں کو منع کر دیا کہ میں بھیڑ بھاڑ نہیں چاہتا، مجھے اطمینان اور آرام، چین، سکون چاہیے، کیونکہ مجھے دوسرے دن پیدل پر سفر کرنا ہوتا ہے۔ ایک بندہ انہیں اپنے موبائل میں مختلف ملکوں کے نیوز چینلز میں ان کے متعلق جو خبریں گردش کر رہی تھیں وہ بتا رہا تھا۔ انہوں نے کہا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں، میں نے کسی نیوز چینل والے کو یا کسی یوٹیوب کو کوئی خبر نہیں دی۔ یہ جو یوٹیوبرز میرے ساتھ ہیں وہ بھی میرے علاقے کے نہیں ہیں بلکہ الگ الگ علاقے کے ہیں اور اپنی مرضی سے سوشل میڈیا پر ہیں۔ نہ میں نے انہیں اپنے ساتھ چلنے کی دعوت دی
اور نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ چلے۔ میں اپنی شہرت نہیں چاہتا ہوں، بلکہ چلتے وقت میں اپنے پاس موبائل بھی نہیں رکھتا۔ آگے کہا کہ نکلتے وقت میرے ذہن میں اس بات کا کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ لوگ میرا اس طرح اکرام اور استقبال کریں گے۔ میں اپنے ساتھ اپنے کھانے کی رقم اور اپنا ٹینٹ لے کر نکلا ہوں کہ کہیں راستہ میں کھانے رہنے سونے کے لیے مسجد یا ہوٹل نہیں ہوگا تو میں اپنا خیمہ لگا کر وہیں آرام کروں گا اور اپنا کھانا تیار کر کے کھا لوں گا۔ مگر اس سفر میں اللہ کی نصرت اور مدد ایسی ہو رہی ہے کہ اب تک کہیں بھی ٹینٹ لگانے کی اور کھانا پکانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ کیرلا سے نکلتے وقت جتنا میرا وزن تھا 1500 کلومیٹر چلنے پر بھی ابھی بھی اتنا ہی ہے، اس میں 1 کلو کی بھی کمی یا اضافہ نہیں ہوا ہے۔ شہاب بھائی پیدل چلنے کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ کہہ رہے تھے کہ کیرلا میں ایک جگہ ندی حائل تھی، ندی پار کرنے کے لیے کشتی میں سوار ہونا پڑ رہا تھا۔ دوسرا راستہ جو تقریباً 16 کلومیٹر طویل تھا، کچھ احباب نے کہا کوشش کشتی میں سوار ہو جائیے، مگر کشتی میں سوار ہونے کے بجائے 16 کلومیٹر طویل راستہ اختیار کیا اور احباب سے کہا جب 10,000 کلومیٹر پیدل سفر کرنا ہی ہے تو 16 کلومیٹر کی کیا بات ہے۔ دوسری ایک بات عجیب سنائی، کہا کہ پیدل سفر کرنے کا ایک فائدہ یہ نظر آ رہا ہے کہ غیر مسلم بھی متاثر ہو رہے ہیں اور انہیں اسلام کے متعلق اور اسلام کے ایک رکن حج کے متعلق علم ہو رہا ہے۔ اس طرح اسلام کی بھی اشاعت ہو رہی ہے۔ اور یہ تجربہ ہوا کہ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور دوسرے ملک میں ہوگا، لیکن لوگوں کو اس کا علم کیسے ہوگا؟ اسی طرح موبائل کے ذریعے، اس لیے کہ میں نے کبھی اپنی حج کے سفر کی تشہیر نہیں کی تھی، لیکن لوگ برابر لوکیشن معلوم کر کے ملاقات کے لیے آ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ شہاب بھائی پیدل سفر کا مجاہدہ برداشت کرنے کی بنا پر اس طرح ایمانی قوت سے لبریز تھے کہ کچھ نوجوان گلے میں چاندی کی چین پہن کر ان سے ملاقات کے لیے آئے۔ وہاں موجود علماء اور تبلیغی حضرات میں سے کسی نے ان نوجوانوں پر نکیر نہیں کی، لیکن شہاب بھائی نے ان سے مصافحہ کرنے سے انکار کر دیا اور کہا پہلے گلے سے چین نکالو پھر ملاقات کروں گا، اور انہیں نصیحت بھی کی کہ یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، اس کو دوبارہ نہ پہنیں۔ فیملی کے متعلق دریافت کرنے پر بتایا کہ جوائنٹ فیملی ہے، والد والدہ بھائی ایک ساتھ گھر میں رہتے ہیں اور ایک بیٹی ہے اور ایک بیوی بھی حاملہ ہے۔ اس کے لیے بھی دعا کریں، نیز میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ آگے کے تمام مراحل آسانی سے طے ہو اور میں بعافیت حج کو پہنچ جاؤں۔ میں یہ سوچ کر گیا تھا کہ رپورٹر کہہ رہا ہے کہ میں یہ سوچ کر گیا تھا کہ ملاقات کر کے 10-15 منٹ بیٹھ کر نکل جاؤں گا، لیکن وہاں جانے کے بعد شہاب بھائی کی خندہ پیشانی سے ملاقات اور ان کی حیرت انگیز کارگزاری سننے میں اس طرح محو ہو گیا کہ گفتگو میں 2 گھنٹے کہاں گزر گئے پتہ ہی نہیں چلا۔ آخر میں ان سے مصافحہ اور دعا کی درخواست کر کے ہم اپنے گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ تو دوستو، یہ شہاب بھائی کے تعلق سے ایک پوری معلومات تھی، ان کے تعلق سے، ان کی فیملی کے تعلق سے، ان کے دل میں یہ خیالات کیسے آئے پیدل سفر حج کرنے کا۔ تو دوستو، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت معلومات افزا رہی۔ پسند اگر آئی ہے تو لائک کر دیں اور ضرور سبسکرائب کریں۔